تو رمضان المبارک کے اندر دوستو تہجد کا پڑھنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے نا. یہ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، پھر وضو کر لیں اور کم از کم 2 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لیں انشاءاللہ. اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے نا. ہم بارہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ویسے تو 11 مہینے ہی آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں اس وقت میں رات کے تہائی حصے میں ہے نا، لیکن ان مہینوں میں ان دنوں میں موقع نہیں ملتا الا ماشاء اللہ. جو اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ اٹھتے ہیں ہے نا. لیکن رمضان میں عوام و خواص سبھی اٹھتے ہیں تو اس میں تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہے. اور پڑھنے کے بعد میں جتنی اللہ توفیق دے کم سے کم جو ہے نا اپنے لیے ساری امت کے لیے اہل اولاد کے لیے کیا کر لیں، ہم اللہ سے دعا کریں. اور اس وقت میں اس کا مالک، کمپنی کا مالک، کمپنی فیکٹری کا مالک اس کو کہتا کرنے کے لیے وہ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. اگر مالک نے کہا کہ بھائی دیکھیں نہیں کرو گے تو سیلری کٹے گی تو ناعلاج وہ کرتا ہی ہے نا دوستوں. اور جو خدا ہمیں مغفرت کا ضمانت دے رہا ہے نا، بخشش کے پروانے دے رہا ہے، ہم ان کی باتوں کی قدر نہیں کرتے. تو حضرت بلگامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس رمضان کو زندگی کا رمضان، آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے. تو حضرت بلگامی علیہ الرحمہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب تم زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارو گے تو پھر تمہارا رمضان صحیح معنوں میں رمضان گزرے گا، صحیح معنوں میں وہ روزہ ہوگا، صحیح معنوں میں اس رمضان کی تراویح کی قدر کرنے والے بنو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں. جزاک اللہ. کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اس وقت میں ہم سب کی حاضری اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوئی ہے. اللہ ہم سب کے اپنے نام لینے کو، ذکر کرنے کو قبول فرمائے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ جو کچھ ہی دنوں کے اندر 2-4 دن کے اندر اب ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جائے گا، اور آئندہ جو آنے والا مہینہ ہے، ماہ مقدس ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. ہمارے حضرت جی قطب الدین صاحب حضرت بلگامی علیہ الرحمہ، ہمیشہ ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ رمضان سے 2-4 دن قبل سالکین کو، ساتھیوں کو جوڑ کر ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کی قدردانی سمجھایا کرتے تھے کہ زندگی میں اس سے پہلے نہ جانے کتنے رمضان آئے ہمارے اور چلے گئے. جیسے جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، رمضان بھی آیا چلا گیا، لیکن اب جو آنے والا رمضان ہے
اس رمضان کو ہم زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ نہ جانے آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو پچھلے سال تھے وہ آج نہیں ہیں، اور ابھی بھی نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ہوں گے جو رمضان سے پہلے ہی اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ جائیں گے، کتنے ہوں گے جو رمضان میں پہنچیں گے، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو آنے والا جو رمضان ہے، ہم تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس آنے والے رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئندہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے نہیں، اس معنی کر نہیں ہے، بلکہ جب زندگی میں انسان اس احساس کے ساتھ میں اس عمل کو کرے گا تو پھر انسان کو گناہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، انسان کا نفس اس کو گناہ پر نہیں ابھارے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر کے پاس میں گئے، اب ڈاکٹر نے آپ کو دیکھنے کے بعد میں ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا، ایڈمٹ نہیں کیا، اور ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ چند دن کا مہمان ہیں، بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے دن کا ہے، لیکن چند دن کا مہمان ہے، وہ 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 4 دن کا بھی، 10 دن کا بھی۔ اب آپ بتاؤ آپ کو سکون کی نیند آئے گی؟ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی تو چند دن کا مہمان ہے تو سکون کی نیند سوئے گا انسان؟ اس کو کھانے کا لقمہ اچھا لگے گا؟ کھائے گا لقمہ سکون کے ساتھ میں؟ اس کے سامنے پھر مرغ مسنم بھی پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی میرا تو اب کھانا پینا سب حرام ہو گیا، اب تو میں چند دن کا مہمان ہوں، اس لیے اب مجھے بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اسی لیے ہمارے حضرت بلگامی علیہ الرحمہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ ایسا بیمار پڑ جائے کہ اب اس کی امید نہ ہو دنیا میں رہنے کی، اور ڈاکٹر نے ایسا بتا دیا ہو، ہم بعض مرتبہ مریض کی دلجوئی کی خاطر اس کو ہمت تو دلاتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بتاتے نہیں کہ بھئی اب ایسی بیماری ہے، اس لیے کہ دنیا سے تو ہر ایک انسان کو جانا ہے، اچھے بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ زندگی میں تمہاری بقا اب بہت کم ہے، تھوڑی حیات ہے بس آپ کے لیے، اب آپ تو کیا کرو، توبہ استغفار کرو، آنے والے ساتھیوں سے، آنے والے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے معافی مانگ لو، تاکہ وہ دنیا سے جائے تو صاف ستھرا ہو کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے حقوق اس کے ذمہ رہ جائے، اور اس کو دلاسا دلاؤ۔ لیکن معافی کی اور تلافی کی اور توبہ کی تلقین بھی اس کو کروانی چاہیے۔ تو حضرت بلگامی علیہ الرحمہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب تم زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارو گے تو پھر تمہارا رمضان صحیح معنوں میں رمضان گزرے گا، صحیح معنوں میں وہ روزہ ہوگا، صحیح معنوں میں اس رمضان کی تراویح کی قدر کرنے والے بنو گے، صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنو گے، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے آئندہ یہ سیزن کا مہینہ، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ایک موقع دیا ہے زندگی کے اندر، ہے نا، ہم سب کے لیے ایک گولڈن چانس اور گولڈن رول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے نا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے روحانی ورکشاپ کا مہینہ ہے، روحانی ورکشاپ کا مہینہ ہے، روحانی غذا کا مہینہ ہے، کہ اس رمضان المبارک کے اندر جتنی اس کو غذا پہنچائیں گے کم ہے نا، جتنی اس کی سروسنگ کریں گے کم ہے۔ گاڑی ہماری چلتی ہے سڑکوں پر، گلی کوچوں میں، بریک جام ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کے پاٹے جام ہوتے، گاڑی میں کچھ نہ کچھ پرابلمز، کچھ نہ کچھ خرابی نقص آتا ہے۔
اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ گیرج میں لے کر جاتے ہیں، سروسنگ سینٹر میں لے کر جاتے کہ نہیں جاتے دوستو؟ ایسے ہی اللہ پاک نے بھی بندوں پر رحم فرماتے ہوئے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحم فرماتے ہوئے، ہے نا، کہ 11 مہینے میرے بندے کبھی غفلت میں، کبھی سستی میں، کبھی کاہلی میں، غفلت میں پڑے رہے، کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی، کبھی ذکر کیا نہیں کیا، خیر کے کام کرے نہیں کرے، کوئی ڈاکٹری میں مصروف رہا، کوئی انجینئرنگ میں مصروف رہا، کوئی میڈیکل میں مصروف رہا، ہے نا، تو جتنے اعمال کرنے چاہیے تھے نہیں کر سکے۔ تو اب یہ میرے بندے کم سے کم اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھ کر، اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر، نعمت عظمیٰ سمجھ کر، اگر اس رمضان المبارک کو بھی صحیح معنوں میں رمضان سمجھ کر گزار لیں گے تو بھی انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے، کسی نہ کسی درجے میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں گے دوستو۔ اور اگر ہم نے پوری زندگی کا رمضان یوں ہی گزار دیا تو پھر لا حاصل ہے نا۔ اس لیے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مقدس کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور رمضان تک پہنچنے کی تمنائیں کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہے نا۔ رجب اور شعبان میں گویا کہ ہماری عمر کو اتنی لمبی کر دیں، برکت دے دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں رمضان کو پانے کی، حاصل کرنے کی، اور پھر صحابہ کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو امید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی تمنا کرنا چاہیے نا دوستو، کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو پانے کی، رمضان کو حاصل کرنے کی تمنائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، ہمیں ان سے کہیں زیادہ جو ہے نا اس کی تمنا کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا بھاؤ، ہے نا، اور اجر اللہ تعالیٰ دگنا اور چوگنا کر دیتے ہیں۔ غیر رمضان میں ایک نماز پڑھیں گے فرض تو 27 درجہ کہیں اجر ملے گا، لیکن رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ لی آپ نے تو گویا کہ نماز آپ نے ایک پڑھی ہے، ایک فرض ادا کیا 4 رکعت کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر، یعنی 70 نماز جو کہ ظہر کی فرض تھی، اس 70 نماز کے فرض پڑھنے کا اجر اور بھاؤ اور نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک نفل ادا کیا تو ایک نفل کے ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا، خیرات کیا، کسی غریب فقیر کو دے دیا، علماء نے لکھا ہے کہ 1 روپے کا اجر رمضان میں اتنا اللہ اس کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں کہ 1 کے بدلے میں 10 تو کیا بلکہ 70 تک آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہے نا۔ نیکی کم اور اجر زیادہ، ہے نا۔ منٹوں میں کروڑ پتی بننے کا یہ سیزن ہے۔ ہم سب کی تمنا ہوتی ہے نا کیا کہ آج ہم دکان کھولیں اور کل کو کروڑ پتی بن جائیں۔ بیچ میں ایک اسکیم بھی آئی تھی نا، پالیسی، ہے نا، کروڑ پتی بننے کا طریقہ یوٹیوب پر، موبائلوں پر آ رہا تھا اور ہمارے جوان بہت تیزی کے ساتھ میں اس میں انوالو ہو رہے تھے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کروڑ پتی بننے کی تمنا ہے، کیا اخروی اعتبار سے ہمیں کروڑ پتی بننے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے؟ حالانکہ یہ دنیا تو تھوڑی دن کی ہے نا، قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے نا، دنیا کا جو نفع ہے بہت تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت کی زندگی لا محدود ہے، یہاں کی زندگی محدود ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہے، وہ لا محدود ہے۔ تو
تو اس زندگی کے بارے میں تو دوستو ہمیں مزید 70% زیادہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، حالانکہ روزہ صرف یہ اس امت پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی امتیوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم سے پہلے والوں پر بھی اس روزے کو فرض کیا تھا، ہے نا۔ عیسائیوں پر روزہ فرض تھا، یہودیوں پر روزہ فرض تھا۔ عیسائیوں میں تو 40 روزے فرض ہیں لیکن کرتے نہیں، مانتے نہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ ان کے وہاں آج بھی 40 روزہ ہے لیکن وہ رکھتے نہیں ہیں۔ امت محمدیہ تو کہاں رکھتی ہے؟ کتنی فیصد ہے آج روزہ رکھنے والے؟ 60% ہوں گے میرے خیال سے، زیادہ 80-90 تو نہیں لگتے مجھے بھی، اس لیے کہ اچھے ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھا ہے با پردہ رمضان میں باحیا بن جاتے، مرد بھی رمضان کے مہینے میں مرد حضرات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ باحیا بن جاتے ہیں، حیا کے ساتھ میں، پردے کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں میں۔ اور ہمارے مسلم ہوٹلوں میں ماشاءاللہ اتنے دیندار ہیں ہوٹل کے مالک اور ہوٹل کے مینجمنٹ کرنے والے کہ بڑے بڑے خوبصورت پردے لگا دیتے ہیں اور دن کے اندر پردے لگ جاتے ہیں اور رات میں اوپن، ہے نا دوستو؟ یہ بے غیرتی ہے۔ ایک بنیا غیر ایمان والا، دیوبند کا نام سنا ہے نا آپ نے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، جو کہ دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں۔ ان کے گھر کے بازو میں اس بنیے کی دکان تھی، کرانہ کی، راشن کی دکان تھی، ان کے وہاں سے ہی حضرت نانوتوی کا راشن وغیرہ سب جاتا تھا گھر میں۔ تو اس زمانے کے غیر ایمان والے بھائی بھی آج بھی کچھ ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس زمانے کے خاص طور سے 90% غیر ایمان والے بھائی بھی مسلمانوں کے سامنے کھلے طور پر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ہے نا، الا ماشاءاللہ ان کی ہوٹلیں صبح میں کھلی ہوتی تھی، ورنہ اکثر ہوٹلیں ان کی بھی بند ہوتی تھی، شام کے 4 بجے کے بعد بھی کھلتی تھی۔ تو بازو میں دکان تھی کرانے کی۔ بنیا ایک روز تھوڑا دیر سے آیا، تاخیر سے آیا اپنی دکان پر، تو دیکھا کہ بنیا کا جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا دکاندار کا، وہ کچھ چیز کھا رہا تھا۔ باپ گھر سے دیر سے آیا تو باپ نے دیکھا تو اس کا ہے نہیں پاڑا گرم ہو گیا اور اس نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ مارا، بیٹے کو، اور یہ کہا کمبخت، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تجھے سمجھتا نہیں، یہ مسلمان بھائیوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور تو رمضان میں کھلے طور پر دکان پر بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیر ایمان والا بھائی کہہ رہا ہے دوستو، اپنے بیٹے کو تنبیہ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان بھائیوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام، اس کا پالن ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ کھلے طور پر ہمیں نہیں کھانا ہے ان کے سامنے۔ تو واقعہ میں لکھا ہے خود حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے، اس بنیا کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تو خود حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے اس کو دیکھا خواب میں کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ کون؟ وہ بنیا غیر ایمان والا۔ حضرت نانوتوی نے پوچھا کہ بھائی تو جنت میں کیسے؟ تو نے تو میرے سامنے کبھی کلمے کی شہادت نہیں دی، کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کی گواہی نہیں دی، لیکن بولتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو رہتا ہے نا تو اس کی صحبت کا اثر ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے، اللہ اس کی صحبت کو ضائع نہیں کرتے۔ حالانکہ پڑوسی تھا وہ بالکل، یہ حضرت کا مکان اور بس بازو میں دکان۔ تو اس بنیے نے کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے، مولانا میں پڑوسی آپ کا تھا، میں نے زندگی بھر ہے نا وہ کلمہ تو پڑھا نہیں، لیکن مرنے سے پہلے میں نے ان کہی کہہ لی تھی۔ کیا کہا اس نے خواب میں ہی؟ ان کہی کہہ لی تھی۔ کیا مطلب ان کہی کہہ لی تھی؟ یعنی جو زندگی میں کبھی نہیں کہا لیکن مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرا داخلہ جنت میں کر دیا۔ نماز پڑھی اس نے، کوئی روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا؟ کچھ نہیں کیا،
ہے نا، لیکن صرف اس احترام کی بنا پر رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا غیر ایمان والے نے، اللہ کو بس وہ ادا پسند آ گئی اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، کلمے کی توفیق دے دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی لیے کسی غیر ایمان والے بھائی کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ ہم تو ایمان والوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اماموں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، علماء کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ پر کارگزاری ملی، بولے امام کو نکال دیا گیا، کیوں؟ بولے یہ نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے، دعا کرتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، روم میں چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی، آپ کو کس نے کہا ہے اس امام صاحب کی جاسوسی کرنے کی؟ وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے نا۔ نوافل کا اور سنت کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ، اس کا معاملہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت رہی ہے کہ سنت، نفل جتنی بھی ہے نا اگلی پچھلی سنتیں ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ مسجد تو صرف فرض نماز کے لیے ہے، مسجد کا وضو خانہ، مسجد کا پانی آنے والے مسافرین کے لیے ہے، آنے والے دور دراز کے جو آ رہے ہیں دکانوں پر سے ان کے لیے ہے، محلے والوں کے لیے اصل میں مسجد کا پانی نہیں ہے نا۔ لیکن ہم نے تو مسجد کو بھی اور مسجد کے مال کو بھی اپنا مال بنا رکھا ہے، اور امام کی جاسوسی کر رہے ہیں کہ سنت نہیں پڑھتا، اس لیے ہم نے ان کو نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا حال آج کی امت کا ہے نا دوستو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو ماہ مقدس عطا فرمایا ہے نا، ہم اس کی قدردانی کریں، ہے نا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کر رہے ہیں، صحابہ تمنا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تمنا کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس رمضان کو ہمیں تمہیں عطا کر کے، نواز کر کے اس رمضان کے مہینے کو ہمیں کیا ملے گا، تم کو کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کو کچھ مل رہا ہے کہ ہمارے بھوکے رہنے سے، پیاسا رہنے سے نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آیا میرا بندہ میری مرضی کے مطابق، میرے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق یہ بندہ زندگی گزار کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صرف اللہ تو یہ امتحان لینا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم کو کیا ملے گا روزہ رکھنے سے؟ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، جب تم یہ روزہ رکھو گے تو روزے کا مقصد ہی یہی ہے، روزے کا ریزن اور کارن ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، حیا آ جائے۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کیسے آئے گا؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بڑے سے بڑے ولی کی خدمت میں بھی رہے، صحبت میں بھی رہے، لیکن اگر دل کے اندر طلب نہ ہو تو اللہ اس کو تقوی نہیں دیتے، اللہ اس کو متقی نہیں بناتے۔ خود کے اندر بندے کی طلب کا ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی طلب ہوگی، ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بزرگ کی صحبت سے ہمیں متقی بنا دیں گے، لیکن طلب ہونا ضروری ہے۔ آج کل لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں بس محنت نہ کریں ہم، لیکن ہم بیت ہو جائیں تو بس ہم بھی ولی بن جائیں، ہماری تقدیر بدل جائے، صرف کس سے؟ ہمارے پیر کی توجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے کیا؟ قطب ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر؟ غوث ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اندر کوئی کمی تھی؟ کمی تھی کیا دوستو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اندر کوئی کمی تھی؟ ان کے مراقبے میں کمی تھی؟ ان کے قرآن میں کمی تھی؟ ان کی نماز میں کمی تھی؟ نہیں۔ وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والے، اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھنے والے، اعلیٰ درجے کی تہجد پڑھنے والے، اعلیٰ درجے کے سب کچھ کرنے والے وہ تھے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر بھی یہ بتلایا ہے کہ صرف توجہ سے بھی کام نہیں چلے گا جب تک کہ تمہارے اندر کی طلب نہ ہو اور تمہاری محنت نہ ہو۔ محنت تمہاری، پھر ہم ان کی تھوڑی توجہ سے بھی تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ جب تمہارے اندر محنت ہوگی، توجہ، طلب ہوگی نا، تو پھر ہم اس نبی کی توجہ سے، ہے نا، تھوڑی بھی توجہ پڑے گی تو ہم تمہاری تقدیر کو بدل دیں گے۔ لیکن توجہ، تمہاری طلب اور تمہاری محنت شرط ہے۔
تو ہمارا جو یہ گمان ہے نا کہ نہیں ہم بس بیعت ہوتے ہی ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں، باعث بستامی بن جائیں، اس دھوکے میں نہ پڑیں، ہم اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ اور اگر یہی سوچنا ہے تو اپنے کاروبار کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، مکان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، لیکن وہاں تو نہیں سوچتے، وہاں تو محنت کرتے ہیں، وہاں تو انجینئر کا پلان لیتے ہیں، ہے نا، کہ نہیں بھئی مکان بنانا تو انجینئر کا پلان چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں اور پیسہ ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ صحابی رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خلیفہ ہیں نا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا مت تقوی یا ابو عبیدہ، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کوئی اوپر کی چیز نہیں ہے دوستو، تقوی کا راستہ بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کبھی خاردار وادیوں سے گزرے ہیں؟ خاردار یعنی جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں دونوں طرف اور بیچ میں راستہ ہو اور دونوں طرف کیا ہو، کانٹے کے درخت ہو یا کانٹے کی جھاڑیاں ہوں، خاردار درخت ہو اور وادی ہو، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں آپ؟ جب ایسا راستہ ہو کہ دونوں طرف جنگلات ہو اور وہ بھی جنگل ایسا کہ اس کے اندر کانٹے ہو اور چبھنے والے کانٹے، نقصان دہ والے کانٹے ہو، تو آپ ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں کبھی ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو اچھی طریقے سے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے دامن کو، کرتے کو، اگلے پچھلے حصے کو کیا کرتا ہوں، اچھے سے سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو دامن کا پچھلا کوئی حصہ کسی کانٹے سے الجھ جائے اور وہ کرتا یا وہ جبہ پھٹ جائے۔ فرمایا ھذا ھو التقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اسی کا نام تقوی ہے کہ جب انسان دنیا میں چلتا ہے تو سب طرف گناہ کے آلات ہیں، دائیں دیکھو تو گناہ کے آلات نظر آئیں گے، گناہ کے اسباب نظر آئیں گے، بائیں دیکھو تو گناہ کے اسباب نظر آئیں گے، سامنے دیکھو تو گناہ کے اسباب، گناہ کے آلات، پیچھے دیکھو تو گناہ کے آلات، دائیں دیکھو تو، بائیں دیکھو تو، ہر جگہ پر گناہی کے آلات تمہیں نظر آئیں گے۔ اب تمہارا ہے نا تقوی یہ کہتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام گناہوں کے آلات سے اور گناہوں کی آگ سے ہے نا میں بچتے ہوئے اپنے آپ کو نکل جاؤں، نہ ادھر توجہ کروں نہ ادھر توجہ کروں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ میں ان تمام خاردار وادیوں سے نکل جاؤں۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اسی کا نام تقوی ہے۔ ہاں، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی علیہ الرحمہ، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کا نام سنا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے؟ خیر، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے بڑے اجل خلفاء میں تھے، ابھی ان کے داماد اور جانشین ہیں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی۔ ہمارے حضرت بلگامی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں 2 مرتبہ تشریف لائے تھے وہ، ابھی بھی ان کی عمر 86-87 کی عمر ہے۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی علیہ الرحمہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ تقوی انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی نسبت کیسے قوی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی سالک، کوئی مرید اپنے شیخ سے منسلک ہوا اور شیخ کی عمر نے وفا نہ کی، شیخ کی عمر نے وفا نہ کی، یعنی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب اس نے تجدید بیعت بھی نہ کی، لیکن اگر اس کو اپنے شیخ سے سچی عقیدت اور محبت رہی، عقیدت تو نہیں، عقیدت تو ہمارے حضرت بلگامی فرمایا کرتے تھے، عقیدت بولے تو کیا؟ بن پیندے کا لوٹا، کام کیا ہوتا ہے؟ لڑکتا ہے۔ لوٹے میں اگر نیچے یہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہی لڑکتا ہے۔
آج ہمارے سالکین کا بھی حال یہی ہے نا. میں بارہا کہا کرتا ہوں نا کہ آج کے سالکین کا یہی مزاج بن گیا ہے کہ میری بات اچھی لگ گئی مجھ سے ہو گئے, ان کی بات اچھی لگی ان سے بیت ہو گئے, ان کی پگڑی اچھی لگی تو ان سے ہو گئے, ہر جائی بنے ہوئے ہیں, ہے نا. اسی لیے کسی در سے سکون نہیں ملتا, فیض نہیں پہنچتا. اس لیے کہ جب ہر جائی بنے گا تو فیض کہاں سے جاری ہوگا, یکجائی بنے گا تو فیض حاصل ہوگا. تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس مرید نے اپنے شیخ سے سچی محبت کی ہے اور وہ اسی پر قائم اور دائم ہے, ان کے وظیفے کو مستقل پابندی کے ساتھ میں کر رہا ہے. اب اگر اس کو اپنے شیخ سے نسبت کبھی نہیں ہو سکی, اس کے لیے اب یہ ہے کہ وہ کیا کرے, بیت اللہ جائے اور بیت اللہ کو دیکھے, نسبت کبھی ہو جائے گی. ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت ہر ایک کے بس کی تو بات نہیں ہے بیت اللہ جانا, عمرہ کرنا اور حج کرنا, ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے. کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بیت اللہ حالانکہ کیا ہے, مخلوق ہے. بیت اللہ مخلوق ہے نا. بیت اللہ کیا ہے, خانہ کعبہ جو ہے نا وہ پتھر کا بنا ہوا ہے, تو وہ مخلوق ہے. اللہ کی توجہ اس پر پڑتی ہے, لیکن قرآن کریم جو ہے نا یہ براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. براہ راست یہ اللہ کا کلام ہے. جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو نیت کر لیا کرو کہ اللہ یہ آپ کا کلام ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, تو بتاؤ جو خود خالق کا کلام ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا یا مخلوق کو دیکھنے سے زیادہ اثر انداز ہوگا؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ نسبت کبھی اس بندے کو اس سے ہو جائے گی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو. اور اگر دونوں مجتمع ہو گئے کہ اللہ نے توفیق دے دی, عمرے کو گیا, حج کو گیا اور قرآن کریم لے کر بیٹھا ہوا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ایک نظر قرآن پر ہے, ایک نظر بیت اللہ پر ہے, تو فرمایا کہ بہت جلد جو ہے نا اس کی نسبت جو ہے نا کبھی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ توفیق دے آپ کو, تو آپ بھی اسی نیت کے ساتھ میں جائیں. بیت اللہ کے اندر جب جائیں تو آپ ایک قرآن شریف ضرور پڑھیں. میرے حضرت بلگامی علیہ الرحمٰن ہیں, جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا حج کے لیے تو حضرت سے میں نے درخواست کی کہ حضرت وہاں جا کر اعمال کیا کرنا ہے, پہلی مرتبہ جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے اور مجھے وہاں کے کچھ. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ تو عالم و مفتی ہو. میں نے کہا سب حضرت یہ کتاب کی باتیں ہیں, اب اپنی بات بتائیے. اب پڑھ کر سب جو ہے نا بھول گیا ہوں. ہمیں آپ کی وصیت اور نصیحت چاہیے, آپ کی رہبری چاہیے. حضرت حالانکہ وہ کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے میں, احوال حرم, حضرت کی کتاب احوال حرم, حج کے عنوان سے, عمرے کے عنوان سے. یہ کتاب پڑھو, خدا کی قسم آپ کا عمرہ صحیح ہوگا, آپ کا حج صحیح ہوگا. اصل میں کیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے نا اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا ہی چھوڑ رکھا ہے. کم سے کم اپنے شیخ کی کتاب کو تو انسان پڑھے, ہے نا. اور شیخ کی نہیں تو شیخ کے شیخ کی, شیخ کے شیخ کی, یا جو ہمارے اکابر مشائخ کی ایسی کتابیں ہیں وہ پڑھو. حضرت کی کتاب اپنی اصلاح کا مکمل نصاب, اللہ اکبر کبیرہ, کتنی عظیم کتاب ہے وہ. اور حضرت نے کیسی کتاب لکھ دی ہے کہ سمندر کو حضرت نے کوزے میں بند کر دیا ہے. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے, گویا کہ ایک لوٹے کے اندر, ایک مٹکے کے اندر. اتنی عظیم کتاب حضرت نے لکھ دی ہے. ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. حضرت مفتی اعظم گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم, جو گجرات کے مفتی اعظم ہیں, آپ سب جانتے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں حضرت کے خادم کا مجھے فون آیا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت بلگامی علیہ الرحمہ کی کتاب چاہیے. میں نے کہا کون سی کتاب؟ تو کہنے لگے کہ اس وقت میں تو کتاب جو تلاش رہے تھے حضرت, وہ حضرت کی جو کتاب ہے اپنی اصلاح کا مکمل نصاب, اگر وہ مل جائے فوری طور پر تو زہ سعادت. بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں حضرت کی لکھی ہوئی, پوری 14-15 کتابیں, وہ پورا سیٹ حضرت نے منگوایا ہے. میں نے کہا ابھی اس زمانے میں ابھی تو لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے, کیسے بھیجوں, کیا کروں.
خیر میں نے عارف بھائی کو فون کیا کہ عارف بھائی ایسی ایسی بات ہے، حضرت کے جو فرزند ہیں بڑے، حضرت کی کتاب ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھتا ہوں، جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ میں فوری طور پر بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوچھا انہوں نے کہ کون کس کے لیے، میں نے بتایا، فوراً انہوں نے ماشاءاللہ بھائی عارف نے وہ کتابوں کا سیٹ بنایا اور فوراً جو ہے نا میں نے ایڈریس دے دیا حضرت کے خادم کا، انہوں نے اس پر فوری طور پر کوریئر کر دیا۔ تو ان کے خادم کہہ رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے حضرت بیلگامی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور تصوف کو بھی ہے نا، تصوف کو خاص طور سے اتنا انہوں نے آسان کر دیا ہے کہ جہاں ہمیں 70 کتابیں دیکھنے کی ضرورت تھی، آج اس ایک کتاب کے پڑھنے سے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کون کون ہیں جو اپنی اصلاح کا مکمل نصاب پڑھتا ہے؟ کون کون ہے بتاؤ ذرا، دکھیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر آپ کو اپنے شیخ سے یا شیخ کے شیخ سے محبت ہے، کون کون پڑھتا ہے اس میں بتاؤ، ایک بھی بتاؤ۔ امتحان نہیں لے رہا ہوں، ایک ترغیب کے طور پر محبت ہونی چاہیے دوستو، ہے نا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں نا، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے بیلگامی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جو ہے نا مجنو سے بھی بیکار ہو گئے، حالانکہ مجنو کی محبت فانی محبت تھی، فنا ہونے والی محبت، لیکن وہ کیسا پکا ہے نا، یہ تھا عاشق تھا اپنی لیلا کا، کہہ رہا کہ میں حب الدیار دیار لیلا، میں لیلا سے محبت کرتا ہوں، لیلا کے گھر کی در و دیوار سے محبت کرتا ہوں، اس کی گلی سے محبت کرتا ہوں، اس کے کتے سے محبت کرتا ہوں، اس کے جوڑے سے محبت کرتا ہوں، کپڑے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور ہمارا شیخ چلا گیا تو سب ہم نے ان کو بھلا دیا۔ نہیں دوستو، پڑھنا چاہیے۔ حضرت کی کتاب ہے رمضان المبارک کی قدر دانی، چھوٹی سی کتاب ہے، مجلہ ہے، آپ پڑھو گے ایمان تازہ ہوگا، خدا کی قسم، ہے نا۔ ہاں ایسی کتابوں کو پڑھا کرو، موقع بہ موقع کی کتابیں حضرت کی ہے۔ حضرت کا ایک چھوٹا سا مجلہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، رمضان سے رمضان تک۔ حاجی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پرانے ہمارے حضرت کے سالکین ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت بیلگامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان سے پہلے بھی ایسے جوڑتے تھے اور رمضان کے بعد میں پھر جوڑتے تھے اور پھر کارگزاری لیتے تھے۔ بھئی رمضان میں یہ رمضان تمہارا کیسا گزرا ہے نا۔ تو کوئی کہتا تھا اللہ کا بندہ الحمدللہ آپ کی نصیحت سے ہے نا، اور آپ کی توجہ اور برکت سے اور آپ کی ترغیب دلانے سے الحمدللہ اس مرتبہ ہم نے 3 قرآن شریف مکمل کیا، کوئی کہتا 2 کیا، کوئی کہتا ہم نے 4 کیا، کوئی کہتا الحمدللہ 10 کیا۔ ایک خاتون کا خط آیا ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں رمضان کے بعد میں، اس خاتون نے لکھا کہ حضرت زندگی کا پہلا رمضان ایسا گزرا ہے کہ آپ کی بات کو سن کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مرتبہ 10 قرآن شریف میں نے پڑھے ہیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ ایک خاتون چٹھی بھیج رہی، پرچی بھیج رہی ہے حضرت کو، اس سے پہلے نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب حضرت سے بیعت ہوئی اور جب حضرت نے رمضان سے پہلے بات کی، وہ بات انہوں نے سنی۔ اس زمانے میں یہ موبائل زیادہ نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں ٹیپ ریکارڈ چلتا تھا، ہے نا حاجی صاحب؟ ہاں تو ٹیپ ریکارڈ لوگ لاتے تھے اور بیان کو محفوظ کرتے تھے بعض مرتبہ۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ حضرت ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کے بعد میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس مرتبہ 10 قرآن شریف مکمل کیا ہم نے۔ اب بتاؤ، ایک خاتون ایک عورت 10 قرآن شریف پڑھ رہی ہے، ہم مرد ہو کر ایک بھی نہیں، رمضان جیسے مہینے میں دوستو۔ تو کیا کریں، انشاءاللہ ہم نیت کریں گے نا اس مرتبہ کہ بھئی ہمارا رمضان ایسا گزرے۔ میں نے پہلی بات کیا عرض کی ہے کہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے انشاءاللہ، ہے نا۔ جب یہ نیت ہو جائے گی نا تو پھر نیکیوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا نیکی کرنے کا، اور وقت کو ضائع کرنے سے بچیں گے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، اب روزے کا شوق بناتے ہیں نا، روزہ لگ رہا ہے، بولے اب تو اپریل میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد میں مئی میں آئیں گا، کیا معلوم کیسا رمضان گزریں گا۔ ارے بھائیو، جب دل میں نیت ہوگی تو چاہے وہ اپریل ہو، مئی ہو، جون ہو، جولائی ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، کیسا بھی ہو، ایمان والے کے لیے کیا مشکل ہے کیا؟ اور ہمارے اوپر تو جہاد بھی نہیں ہے رمضان میں کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں کہ ہم، اور اس وقت میں اس کا مالک، کمپنی کا مالک، فیکٹری کا مالک اس کو کہتا کرنے کے لیے وہ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ اگر مالک نے کہا کہ بھائی دیکھو نہیں کرو گے تو سیلری کٹے گی، تو ناعلاج وہ کرتا ہی ہے نا دوستوں۔ اور جو خدا
ہمیں مغفرت کا ضمانت دے رہا ہے نا، بخشش کے پروانے دے رہا ہے، ہم ان کی باتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو حضرت بلگامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس رمضان کو زندگی کا رمضان، آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیز ہے، ایک پورے قرآن شریف کا تراویح میں سننا، یہ الگ سنت ہے، اور پورے رمضان کا روزہ رکھنا، پورے رمضان کی تراویح کا پڑھنا، یہ الگ سنت ہے۔ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارا ماحول بن گیا ہے کیا کہ 10 دن کی تراویح جہاں ہوگی ہم وہاں جاتے ہیں، اب اس کے بعد میں بقیہ 20 دن چھٹی، تو ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، آپ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں آتا ہے دوستو، ہے نا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر رحم کیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر کے، میں نے عرض کیا نا کہ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ انسان کی روحانی ورکشاپ کا مہینہ ہے، سروسنگ کا مہینہ ہے، کہ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے 11 مہینے غفلت میں، کوتاہی میں تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اب اس کی بیٹری چارج کیسے ہوگی؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کرو، ہے نا، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روح کو غذا مل جائے، اس کی روح کو کیا صفائی اور ستھرائی، ہے نا۔ اب رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، تراویح پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، روپے 2 روپے صدقہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، جو بھی عمل کریں گے ہر عمل کے کرنے پر نیکی بھی لکھی جائے گی، بھاؤ بھی لکھا جائے گا نام اعمال میں، اور ہمارے گناہ بھی، ہمارے سیئات بھی معاف کر دیے جائیں گے دوستو، ہے نا۔ تو پورے رمضان کی تراویح پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو، اگر آپ ٹاٹا برلا کے مالک ہو، اللہ نے بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، زہ سعادت، بڑے کاروبار والے ہوں، بہت اچھی بات ہے، اللہ ہر ایک ایمان والے کو خوشحال رکھے، ہماری دلی دعا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والے کو کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا فقیر بنا، لیکن کسی دوسرے کے در کا فقیر نہ بنا۔ ہر ایمان والوں کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اتنے آپ زیادہ بیزی ہیں، مشغول ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ 10 دن کی تراویح پڑھ لیں، گنجائش ہے، لیکن تراویح پڑھانے والوں کو بھی چاہیے کہ 10 دن کی بھی تراویح پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ایسا ہو کہ بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، کہ بھائی اس کے بھی دل کو سکون ہو کہ ہاں میں نے کچھ تو بھی تراویح پڑھی ہے، کچھ تو قرآن شریف سنا ہے نا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، 10 دن کی تراویح کا حال ہمیں معلوم ہے نا۔ ہم نے تراویح تو 10 دن کی نہیں پڑھائی ہے، لیکن ہاں پہلے چلتا تھا کرناٹک وغیرہ میں بہت زیادہ، بڑی رات میں شبینہ چلتا تھا، ایک رات میں پورا ختم، 5 حافظ طے ہوتے تھے، اور 5 حافظ کو ہے نا 6 پارے 10 5 پارے دیے جاتے تھے۔ اب عشاء کی تراویح، اور تراویح سے لے کر جو ہے نا 9 بجے سے لے کر سمجھو 4:30 5 بجے میں وہ پورا قرآن شریف مکمل کرنا ہے، تو کیا پڑھے گا وہ؟ قرآن کا حق ادا ہوگا کیا؟ اللہ ہمیں بھی معاف کر، ہم نے بھی 2-3 مرتبہ حصہ لیا تھا، ایک مرتبہ بنگلور مجھے بلایا گیا تھا، وہاں گیا تھا شکاری پالے کے اندر، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں، تھوڑا تاخیر ہو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں 12 بجے ختم ہوگی 3 پارے پڑھنے میں، ہے نا، تو 12 کے بجائے 1 بج جائے کوئی مسئلہ نہیں، اور شریک کر کے آپ جو ہے پھر سو جاؤ، نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤ، اتنا تو کر لیں انشاءاللہ۔ تیسری چیز کہ دیکھو، قرآن کو رمضان سے بہت لگاؤ ہے، قرآن کو رمضان سے بہت لگاؤ ہے۔ ہم نے تو فضائل اعمال میں سنا ہے، اور بار بار آپ بھی سنتے ہوں گے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ رمضان المبارک کے اندر ذرا برابر سوتے نہیں تھے، ایک قرآن شریف رات میں پڑھتے تھے، ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے تھے، 60 قرآن شریف ان کا رمضان میں مکمل ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک قرآن شریف رات میں، ایک قرآن شریف دن میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن شریف تراویح کی نماز میں، گویا کہ 61 قرآن شریف رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا ان کے ختم ہوتے تھے، پورے ہوتے تھے۔ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کے دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا،
لیکن ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے۔ حضرت بلگامی علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت بلگامی علیہ الرحمہ بھی رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، ایک قرآن شریف۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیسے کر لیتے ہیں؟ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت مسکرانے لگ گئے، کہا کہ نہیں، جب ایک دفعہ پڑھو گے نا، شروع کرو گے تو انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضرت ترتیب کیسی، کب شروع کرتے ہیں کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس مہینے کے اندر فضائل میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ رمضان آتے ہی رمضان کی تیاری سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے۔ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے سے کیا مراد؟ یعنی چوکنا رہتے تھے، ہے نا، راتوں کو بھی سوتے نہیں تھے، دن کو بھی سوتے نہیں تھے، رات دن عبادت میں تلاوت میں، رات دن عبادت میں تلاوت میں، ہے نا، اس میں لگے رہتے تھے۔ تو حضرت بلگامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مفتی صاحب، میری ترتیب یہ ہے، میں اشراق ان کا آرام کا جو وقت ہوتا تھا نا حضرت بلگامی کا، صرف فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر معمولات پورے کرتے تھے، اشراق ہوئی، اشراق پڑھتے ہی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کرتے تھے۔ 10 بجے اٹھ جاتے تھے حضرت، 9:30 10 بجے، پھر چاشت پڑھی، اور فرماتے تھے کہ چاشت سے لے کر سحری کے وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے میرا قرآن شریف مکمل ہو جاتا تھا۔ سمجھ گئے دوستو کہاں سے برکت آتی تھی؟ ان کے اوقات میں برکت کہاں سے آتی تھی؟ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ کچھ مشکل نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے، اگر پڑھنا چاہیں، لیکن کب؟ جب اس کی عادت بنی رہیں گی، 11 مہینے ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو رمضان میں قرآن شریف ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر اس کی ترتیب بنا لیں کہ بھائی 5 پارے ابھی سے اتنے وقت میں پڑھنا ہے، 5 پارے اتنے سے اتنے وقت میں، آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ حضرت دونوں ترتیب بتائی تو مجھے بھی رشک آیا۔ پھر میں جب پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا آجرہی کے اندر، دوسری مرتبہ تھا، پہلی مرتبہ تو حضرت سے یہ بات معلوم نہیں کر سکا، پھر جب دوسری مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا آجرہی کے اندر مرکز میں، تب میں نے آزمانا چاہا کہ دیکھتا ہوں آزما کر ایک قرآن شریف روز مکمل ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو تراویح بھی، پھر تفسیر بھی، اور پھر جو امت کے مسائل بھی، تو 15-20 دن تو نہیں کر پایا، لیکن الحمدللہ جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو میں نے الحمدللہ، اللہ کا فضل، کوئی بڑائی کی بات نہیں، ترغیب تحدیث میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ان میں 9 دنوں کے اندر 9 قرآن شریف مکمل کیا۔ سمجھ گئے؟ حضرت کی ترتیب اپنائی صرف آزمانے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کہ دیکھوں میرا ہوتا کہ نہیں ہوتا پورا۔ ہمارے باقی ساتھی لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ سو نا مفتی صاحب 1 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ سو، میں انشاءاللہ فجر میں سوؤں گا۔ تو اسی طرز پر جب ہم نے اپنایا انشاءاللہ، الحمدللہ ہمارا بھی پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں، ہے نا، اللہ کا فضل رہا کہ وہ ترتیب بنی، اور اعتکاف میں ہی پڑھتا تھا۔ جھوٹ کیوں بولوں، پورے رمضان تو نہیں، لیکن اعتکاف کے اندر روزانہ ایک قرآن شریف مکمل ہوتا تھا، ہے نا۔ اور بقیہ جو ہے چونکہ 20 رمضان 18 رمضان تراویح کا مسئلہ بھی اور دیگر بھی کام کاج ساتھ میں ہوتے تھے، اس لیے روزانہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اعتکاف کے دوران الحمدللہ ہوتا رہا، اللہ کا احسان رہا۔ تو چونکہ رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، قرآن کا تو حق یہ ہے کہ کم از کم سال میں 2 ختم ہونا چاہیے، ہے نا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے دوستو، تو کم سے کم 1 ختم تو کریں نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ، کہ 3 کریں گے؟ 3 کرو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آج کل کی خواتین، ان کے ان کے ذمے گھر کے سب کام کاج ہیں، سارے جو نا تقاضے ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ پڑھنے والی خواتین آج بھی ماہ رمضان میں 3 قرآن 4 قرآن پڑھ لیتی ہے ماشاءاللہ۔ میں تحدیث کے طور پر ہی بات کر رہا ہوں، تحدیث پہ نعمت کے طور پر میری اہلیہ خود، حالانکہ رمضان میں وہاں جو ہے نا مدارس کے اس طرف سے آنے والے علماء حفاظ ائمہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جاننے والے بیچارے ہیں، تو ان کی سحری بھی بنانا، افطاری بھی بنانا، گھر کے بچوں کی بھی، ہماری بھی سحری افطاری سب کچھ، باوجود کہ الحمدللہ سارے کام کاج کے باوجود رمضان میں کبھی 4 کبھی 5 کبھی 3 مکمل ہو جاتا ہے قرآن شریف۔ اور گھر میں اگر کسی دن کسی عالم کو، کسی حافظ کو افطاری نہیں کرواتا یا افطاری نہیں منگواتا اعتکاف کے دوران میں بھی، تو پھر خاتون ہماری بیگم برہم ہو جاتی ہے، کہتی ہے آپ اتنا سارا نیکی کرتے، ہم کو نیکی کا چانس کیوں نہیں دیتے؟ ہے نا دوستو۔ تو کب ہوتا ہے؟
جب خاتون کا مزاج آپ بنائیں گے نا تو پھر آپ کے گھر پہ 10 مہمان بھی آئیں گے رات کے 2 بجے بھی تو بھی انشاءاللہ وہ اپنی قربانی دینے کو تیار رہتی ہے۔ تو ایسا مزاج بناؤ۔ دیکھو حاجی صاحب کا بچہ اب یاسین پڑھ رہے تھے نا، وہ بچہ ذکر کر رہا تھا، اللہ کو کتنا رشک آ رہا ہوگا، اللہ کو کیسا رشک آ رہا ہوگا، معصوم بچہ ہے، بے گناہ ہے، لیکن مجھے پکارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی آیا میں گھر پر، حاجی صاحب کے وہاں اترا، بچہ آیا، سلام کیا، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم۔ دل کو ایسا یہ لگا کہ ماشاءاللہ اگر یہ امت کے اندر یہ فضا عام ہو جائے تو خدا کی قسم بے دینی اور جو یہ ارتداد ہیں، جو فتنہ چل رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہے نا، ارتداد کا، مرتد ہونے کا، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ویسی تربیت ہے نا، ویسی توحید ان کے دلوں میں پیوست کرا دیا تو خدا کی قسم یہ بچے اپنے ایمان کا سودا کیوں کریں گے، یہ بچے اپنے ایمان کا سودا کیوں کریں گے؟ لیکن ہم کرتے ہی نہیں، ہماری توجہ بچوں کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا ہے، اچھی عیسائی مشنری اسکولیں ہیں، وہاں میرا بچہ پڑھ رہا ہے، 5th میں ہے، 6 میں ہے نا، 7 میں ہے، 10th میں ہے، اچھی اس کی لائف بن رہی ہے، لیکن دنیا کی لائف تو اچھی بن گئی، اخروی لائف برباد ہو گئی۔ اور جب اخروی لائف کی فکر نہیں ہوئی، آخرت کی فکر نہیں کی ہم نے بچوں کی بچپنے سے، تو پھر آگے چل کر تو وہ یہودی بنے گا، وہ تو وہی گڈ مارننگ کرے گا، گڈ آفٹر نون کرے گا، ہے نا، سلام آپ کرنے جائیں گے تو وہ سلام کو الگ ہی سمجھے گا، عجیب سمجھے گا دوستو۔ اس لیے اس وقت میں ضرورت بھی ہے کہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے، مثل مشہور ہے نا، بچپن کی بات 55 تک، جب بچوں کو بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا جائے گا، کلمہ، نماز، روزے کی تلقین کی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا دیکھو اللہ ایک ہی ہے اور ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ساری دنیا کا موت دینے والا، روزی دینے والا، حیات کا دینے والا ہے نا، اچھا کرنے والا، برا کرنے والا، سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے نا۔ جب یہ باتیں بچوں کو پلائیں گے دوستوں، بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے چل کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ راتھی کاغل کے اندر جو ہے نا جوڑے ہوئے تھے، 800 850 900 مستورات تھی، اور وہاں بھی امام صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی اس وقت میں ارتداد کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، تو اس ایک جگہ پر نہیں دوستو، ساری دنیا میں، خصوصاً اس ملک میں جو ہے نا یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے، اور قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے اور آپ کا ہے دوستو، قصور ان بچیوں کا بھی نہیں ہے، ان کی تو اسکیمیں اور پالیسی ان کی بن چکی ہے، اور انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ بھئی ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو کیا کرو، ان کے بیٹیوں کے ایمان کو، ان کی بہنوں کے ایمان کو، ان کی بیویوں کے ایمان کو سلب کرو، چاہے وہ سحر کے ذریعے سے ہو، جادو کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی فتنے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی لالچ کے ذریعے سے ہو، کبھی مال کی لالچ دکھا کر ان کو اپنی طرف جو ہے نا مائل کرنا ہے، کبھی دولت اور بنگلے کی لالچ دکھلا کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اور کبھی یہ ان وباؤں کے ذریعے سے، ان بیماریوں کے ذریعے سے، بیماری کیا کہ کبھی کرنی، کبھی سحر، کبھی کچھ ان کے ذریعے سے بھی ہماری بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کے اور جو ہے نا ہماری ماؤں کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے دوستو۔ تو آپ کارگزاری میں دیکھو، صرف بچے ہی نہیں جا رہی کالج کی، اسکول کی، بلکہ 4 بچے والی مائیں بھی اپنی اولاد کو چھوڑ کر ان کے حوالے ہو رہی ہے، سمجھ گیا نا۔ اور یہ قصور ہم سب کا ہے، اس کے مجرم ہم اور آپ ہیں دوستو، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بھی بے حد فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی رمضان میں کثرت کے ساتھ میں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور 5ویں چیز حضرت بلگامی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کے اندر چونکہ عمل کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، تو غیر رمضان میں ہم نے نوافل کا اہتمام نہیں کیا، اب رمضان اللہ نے دیا ہے تو ہم اگلی پچھلی تمام سنتوں کا اہتمام کریں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، ان تمام ہم سنتوں کا اہتمام کریں انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور نوافل میں خاص طور سے اشراق، چاشت ہے نا، اوابین اور تہجد۔ غیر رمضان میں تہجد پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
لیکن رمضان میں چونکہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے، اور کیا کر لیں، ہم 5 منٹ اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیں اور 5 منٹ جو ہے نا وضو کر لیں اور کم از کم 2 رکعت اللهم هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو رمضان المبارک کے اندر دوستو تہجد کا پڑھنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے نا۔ یہ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، پھر وضو کر لیں اور کم از کم 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے نا۔ ہم بارہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ویسے تو 11 مہینے ہی آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، اس وقت میں رات کے تہائی حصے میں ہے نا، لیکن ان مہینوں میں ان دنوں میں موقع نہیں ملتا الا ماشاء اللہ۔ جو اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی وہ اٹھتے ہیں ہے نا، لیکن رمضان میں عوام و خواص سبھی اٹھتے ہیں، تو اس میں تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہے، اور پڑھنے کے بعد میں جتنی اللہ توفیق دے کم سے کم جو ہے نا اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اہل اولاد کے لیے کیا کر لیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت میں ساری نعمتیں آپ کے دسترخوان پر ہوتی ہے نا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں اس لیے کہا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزے کا مقصد یہ بیان کیا اس لیے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر سامنے ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہے، قسم قسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، بریانی بھی رکھی ہوئی ہے، گرمی کے اندر شربت بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جب تک کہ اللہ کے گھر سے منادی کی آواز نہیں آتی، کہیں سے سائرن نہیں بجتا، اس وقت تک کہ بندہ اس حلال لقمے سے بھی کیا کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بیوی حلال لیکن روزہ ہے، پرہیز کرتا ہے جانے سے ہے نا، کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرتا ہے، حرام سمجھتا ہے کہ نہیں کہیں میرے روزے میں فساد نہ آ جائے، بگاڑ نہ آ جائے، خراب نہ ہو جائے، احتیاط کرتا ہے، بچتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندو جس طریقے سے تم نے رمضان کے اندر حلال روزی کو میرے حکم کے بغیر کھانا جائز نہیں سمجھا، تم نے حرام ہی سمجھا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بندے ہو، میں بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جہنم میں بھیجوں، لیکن میری بھی ہے نا مرضی ہے، میرا بھی کہنا یہ ہے کہ تم 11 مہینے کے اندر بھی تم اسی ترتیب پر اپنی زندگی کو گزارو جیسے تم نے رمضان میں گزارا ہے، جیسے تم نے حلال سے پرہیز کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم رمضان کے علاوہ حرام سے بھی ایسے ہی پرہیز کرو، ایسے ہی احتیاط کرو، ایسے ہی حرام روزی سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا دوستو۔ تو بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور افطار کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان مقامات پر، ان ایام میں، ان وقتوں میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے قیمتی بنے گا۔ تو افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہے نا، 5 نمازوں کے بعد میں بھی، نماز کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت قرآن کرے تب دعا کرے، اللہ قبول کریں گے ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ ہمارے حضرت بلگامی علیہ الرحمہ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو دعا کرنے کا اہتمام آ گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہے نا دوستو۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ میں۔ اب یہ چونکہ پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے نا، مانگنے کا مہینہ ہے، جو چاہیں جس کے لیے چاہیں ہے نا، جب چاہیں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آخری چیز کیا کہ ہمارے حضرت بلگامی علیہ الرحمہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے نا۔ تو پہلے عشرے میں کیا کرو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ 10 دن، تاکہ اللہ کے راستے کی ہے نا قدردانی بھی، اور اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنے کا
ہے نا، ایک مزہ بھی آ جائے، ایک چاشنی بھی تمہیں مل جائے، اور پھر وہ جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ رمضان ہی کے اندر ہوئی تھی، تو تمہیں اس کا احساس بھی پیدا ہو جائے، اور تمہیں انشاءاللہ ان کے برابر اجر بھی انشاءاللہ مل جائے، تم گویا کہ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، دوسرے عشرے میں اپنے گھر کے کام کاج کو سمیٹ لو، بچوں کے کپڑے ہے نا، عید کی تیاری جو بھی کچھ بھی ہے وہ کیا کر لو، رمضان کے دوسرے عشرے میں کر لو۔ اور تیسرے عشرے میں کیا کرو، اللہ کے گھر کے سائل بن کر، اللہ کے گھر کے فقیر بن کر اللہ کے دروازے پر، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ، اعتکاف کر لو۔ بتاؤ دوستو، تاریخ میں، احادیث میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رمضان کا اعتکاف موقوف کیا ہو، چھوڑا ہو؟ پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا ہے، ایک مرتبہ غالباً چکا بھی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً شوال میں اس کی قضا کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی داعی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا مولوی ہو سکتا ہے؟ کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے نا؟ باوجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو ہمارے پاس میں وقت اگر ہے تو ہم ضرور اس رمضان کے اندر اپنی سعادت سمجھ کر، ہے نا، اپنے لیے کیا کریں، ہم اللہ کے گھر کے فقیر بن کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ حضرت شیخ نے لکھا نا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے نا، اے اللہ ساری دنیا کا دھتکارا ہوا، ٹھکرایا ہوا فقیر تیرے دروازے پر آ کر بیٹھا ہے، اور اللہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی فقیر کسی دنیا دار کے دروازے پر چلا جائے اور وہ سخی بھیک دینے میں دیر کرے تو یہ فقیر کھڑا رہتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اور فقیر کی بھی یہ ضد ہوتی ہے کہ جب تک کہ تیرے در سے بھیک نہیں ملے گی واپس نہیں جاؤں گا۔ اب وہ صاحب خانہ، صاحب مکان مجبور ہو کر کم از کم اس فقیر کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیتا ہے کہ بھائی جب تک اس کو بھیک نہیں ملے گی یہ واپس نہیں جائے گا، اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، دیکھو بھائی تم اتنے کریم ہو، تم سخی لوگ ہو، تم اچھے، تمہارے باپ اچھے، تمہارے دادا اچھے، تمہارے پردادا اچھے، تم نیک لوگ ہو، شریف لوگ ہو، تمہارا خاندان شریف لوگوں کا خاندان ہے، تم اچھے لوگ ہو، سخی لوگ ہو، تمہارے در پر جب بھی آیا ہوں خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہوں۔ جب یہ تعریف کے جملے سنتا ہے اور اس کی ضد کو دیکھتا ہے، اس کے مانگنے کے ڈھنگ کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کے چلبٹوں کو دیکھتا ہے، تو اس سخی کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں، لگتا ہے کہ واقعتاً یہ فقیر مستحق ہے اور محتاج ہے، تو اپنی جھولی سے نکال کر دے ہی دیتا ہے۔ دوستو، جب بھی ہم بھی جب اللہ کے دربار میں آ کر ایسے فقیر بن کر بیٹھیں گے اور اللہ کے سامنے ایسی صدائیں لگائیں گے، اللہ سے ایسا مانگیں گے، تو کیا بتاؤ اللہ کو ہم سے دشمنی ہے؟ دوستو بتاؤ اللہ کو کیا ہم سے دشمنی ہے؟ کیا اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں دوستو، اگر اللہ جہنم میں بھیجنا پسند کرتے تو یہ شب برات اور شب قدر اور رمضان اور جمعہ اور شب جمعہ، ہے نا، اور عرفے کی رات، عید عین کی رات اللہ ہمیں کیوں عطا کرتا ہے؟ دوستو یہ تو راتیں، یہ دن اور یہ ایام اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے خاص تحفہ اسی لیے دیا ہے تاکہ کم از کم میری امت کے، ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آئیں اور ان دنوں میں مجھ سے معافی مانگیں، ہے نا، اور اپنی تقدیر کو چمکا لیں، اپنی معافی کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ضرور اللہ کے در کے بھکاری بن کر بیٹھے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور ایک آخری چیز کہ اللہ نے جب مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، صحیح معنوں میں گن گن کر حساب کے ساتھ میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹکل پچو سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہے نا، اندازے کے ساتھ میں، اتنا مانا چلو اتنا دے دو، نہیں، جب تک کہ آپ اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا اگر رہ گیا آپ کے ذمہ تو یاد رکھو کہیں نہ کہیں سے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، چاہے آپ چھت پر ڈال دو، کھلے طور پر ڈالو،
اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں۔ ہم کرتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں، ان مسائل پر، اس شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارے دل کے اندر دھک رہتی ہے، ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو امت کے غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر، ہے نا، جو قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کا حال جا کر دیکھو، ہے نا، ان کے گھروں کا حال جا کر دیکھو، ان کی بیویوں کو، ان کی ماؤں کے حال کو پوچھو، ان پر اپنا مال لگاؤ، خرچ کرو۔ دو، مدارس والے آئیں، منہ میلا مت کرو، ہے نا، تنقید مت کرو، تنقیص مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ وہی بیچارے علماء ہیں جو آپ کی، ہے نا، کوڑیوں کو جمع کرتے ہیں، 10 20 20 50 روپے جمع کرتے ہیں، آپ کی دکان پر جاتے ہیں، اس گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں جاتے ہیں، 10 دکان 50 دکان گھومتے بیچارے، اور پھر ان پیسوں کو جمع کرتے ہیں مدرسے میں لے جا کر، جہاں سے بیچارے یہ حفاظ، یہ علماء، یہ مفتی، یہ قاری پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے مسائل آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آ کر آپ کی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں امامت کراتے ہیں، مکاتب پڑھاتے ہیں، ہے نا، جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں دوستوں، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، سارے مسائل انہی سے آپ کے حل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ ان کو کبھی بد نظری سے، تنگ نظری سے نہ دیکھیں۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی رقم میں سے جو چاہو آپ ان کو دے دو، خوشی خوشی، نہیں تو کم از کم 5 روپے ہی دے دو، اور دعا کے ساتھ میں آپ ان کو روانہ کرو، منہ میلا مت کرو ان کے سامنے، ہے نا، بھویں نیچی مت کرو اللہ ان کے سامنے، خوشی کے ساتھ میں ان کا استقبال کرو، اور کہو کہ دیکھو آپ کتنے اچھے ہیں، ہے نا، کہ آپ ایک دین کا شعبہ چلا رہے ہیں، دین کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، امت کے بعد سے، امت کے، ہے نا، مالوں کی آلائش، گندگی کو وصول کر رہے ہیں۔ امت کے علماء کا احسان ہے دوستو ہم پر۔ بتاؤ نا، ہم مدرسوں کو کون سا پیسہ دیتے ہیں؟ آج بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی امت کو، دین کے اداروں کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہی دے رہا ہے، صدقے کا ہی دے رہا ہے، عطیہ کا پیسہ بہت کم دیتے ہیں لوگ، الا ماشاء اللہ، امداد کا پیسہ بہت کم دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنا بھائی اگر مجبور ہے، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے، لیکن امداد کا پیسہ نہیں دیتا، عطیہ کا پیسہ نہیں دیتا، دل ہی نہیں چاہتا اس کا۔ تو یہ تو ہم تو مال کی گندگی، صدقہ جان کی گندگی سنتے کہ نہیں بارہ، بھائی صدقہ کس لیے نکالنا ہے؟ اور آج تو اللہ معاف کریں، بعض جگہ پر تو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم علماء کے بارے میں کہتے ہیں، مدارس کے طلباء کے بارے میں کہتے ہیں، اور علماء کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری زکوٰۃ پر، صدقے پر پلے ہو، تو کیا ہم نے زکوٰۃ دے کر اللہ پر احسان کیا ہے؟ صدقہ دے کر اللہ پر احسان کیا ہے؟ علماء پر احسان کیا ہے؟ ارے تم نے اپنی ذات پر احسان کیا ہے، اور یہ تو ان علماء کا احسان مانو کہ وہ تمہاری دکان پر، تمہارے مکان پر آ کر تمہاری زکوٰۃ لے کر گئے ہیں۔ بننے کے دور وہ آئے گا کہ آپ زکوٰۃ کا مال لے کر، ہے نا، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ تو اس لیے اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالے صحیح طریقے سے، انشاءاللہ نکالیں گے نا، انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ ان باتوں پر۔ اور دیکھو یہ رمضان کا ایک اچھا موقع ہم سب کے لیے ملا ہوا ہے، جوانوں کی تربیت کا بھی، بچوں کی تربیت کا بھی، ہے نا، گھروں کی عورتوں کی تربیت کا بھی، اور تعلیم کا بھی۔ اس لیے دجالی دور ہے دوستو، اب اس فتنہ ارتداد پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کریں گے، بتائیں گے، ہے نا، کہ آج وجہ کیا ہو رہی ہے ارتداد کی، اور اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے، یہ ہماری بچیاں اس آگ کی لہر سے کیسے رک سکے، اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کبھی آئندہ۔ تو ایک اللہ نے موقع دیا، ہم ان کی تربیت کریں، ذہن سازی کریں، بتائیں، ہے نا، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں ڈالیں، تعلیم کے ذریعے سے، گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے، ہے نا، بچے ہیں تو ان کو مکاتب میں بھیجیں، بڑے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور گھر کے اندر جو ہے نا، جب سارے گھر کے لوگ جمع ہوں اس وقت میں تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر ایمان کو پیوست کریں، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو ان کے دلوں میں بٹھائیں انشاءاللہ، اور ترغیب دلائیں انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آنے والے ماہ مقدس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی بھی، تراویح کے بھی، اور قرآن مقدس کی تلاوت کے بھی، ہے نا، جتنی باتیں کہی گی اللہ ان تمام باتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کتاب دے دو. ختم خواجان کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں مراقبہ، پھر دعا ہو جائے گی. نماز تھوڑا آگے پیچھے کر چلتے ہیں. ختم خواجان پڑھ لیں، درود شریف 3 مرتبہ، اور ہر ختم کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، من کی دنیا میں جھانکیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف توجہ ڈال کر دل میں تصور کریں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمتیں دور ہو رہی ہیں اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس تصور کے ساتھ مراقبہ کر لیں۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ دنیا میں ہم تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہے، دوسروں کو برا سمجھتے رہے، لیکن روز محشر پتہ چلے گا کہ کون مقبول تھا کون مردود تھا۔
کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہم دنیا میں دوسروں کو منافق، دوسروں کو کافر، دوسروں کو کذاب سب کچھ کہتے رہے، اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھتے رہے، لیکن قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کھوٹا کون تھا کھرا کون تھا۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہم دنیا میں اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھتے رہے، سامنے والے کو گھٹیا سمجھتے رہے، روز محشر پتہ چلے گا کہ کون کیسا تھا کون کیا تھا۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ دن رات غفلت میں پڑے رہے، بیکار زندگی بسر ہوتی رہی، گزرتی رہی۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ اللہ کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری۔ کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، يا حنان يا منان يا ذو القوة المتين،
ویا اکرم الاکرمین ویا بھی کرتے رہے اللہ، آپ کی غیرت کو چیلنج کرتے رہے اللہ، بڑے ظالم ہیں اللہ ہم بڑے نافرمان ہیں، پھر اللہ معاف فرما دیجئے، یقیناً گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گندے ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، ہم آپ ہی کو منانے کے لیے آئے ہیں آپ کے شاہی دربار میں اللہ، یہ سارے بندے معصوم بھی اللہ، جوان بھی، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی، حجاج بھی، مبلغ بھی، حفاظ بھی، ائمہ بھی اللہ، سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ، سب آپ کو راضی کرنے کے لیے اوپن ہو جائے اور ہمیں پکارا جائے، او فلاں ابن فلاں اٹھ جاؤ، تمہاری فائل اوپن ہو رہی ہے، تمہارے گناہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں اللہ، ہم اللہ کو برباد ہو جائیں گے اللہ، کوئی بڑا سے بڑا مجرم انسان بھی، بڑا سے بڑا خطا کار انسان بھی، ہم جیسا پاپی مجرم بھی مولا کہے گا اللہ خاموشی کے ساتھ میں جہنم میں چلا جاتا ہوں اللہ، لیکن ہماری فائل کو اوپن نہ کیجیے اللہ، اس لیے کہ یہاں پر تو ماں بھی ہے نا، باپ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، مشائخ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، قطب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، پیارے اللہ یہ سارے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی امتیں ہیں اللہ، پیارے اللہ اگر ان کے سامنے ہمارے گناہ ڈسپلے کر دیے جائیں گے، فائل اوپن ہو جائے گی تو اللہ ہم اللہ کو برباد ہو جائیں گے۔ ماں کہے گی بیٹا تجھے عالم بنایا تھا نا، تجھے مفتی بنایا تھا، تو حافظ قرآن تھا، تو عالم تھا، اے اللہ ماں کہے گی بیٹا تو دین کا داعی تھا، تو مبلغ تھا، تو چلے 4 مہینے جایا کرتا تھا، 10 دن میں جایا کرتا تھا، تو مسجد جماعت کا ساتھی تھا، تو تشکیل کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا، تعلیم کرتا تھا، تو لوگوں میں جا کر بیانے کرتا تھا، دعائیں لمبی لمبی کراتا تھا، لیکن آخر کون سے تیرے کالے کرتوت تھے کہ جس کی وجہ سے آج تیرا شمار جہنمی کو سب میں ہو گیا۔ پیارے اللہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اللہ، اس دن کی بدنامی سے اے اللہ، اس دن کی ذلت و خواری سے بچا لیجئے گا اللہ، رسوائی سے بچا لیجئے گا اللہ، اپنے نیک بندوں کے سامنے اللہ، ہمیں ہمارے مشائخ کے سامنے اللہ رسوا نہ کیجئے گا اللہ، رسوا نہ کیجئے گا اللہ، شرمندہ نہ کیجئے گا اللہ، اللہ شرمندہ نہ کیجئے گا اللہ، ان کے زخم، ان کے دل کو بھی زخم لگے گا اللہ، ان کے دل کو بھی چوٹ لگے گی اللہ، میں اپنے سلسلے کی نسبت دے کر کے آیا تھا، تو نے اس نسبت کی کیا لاج رکھی اللہ، ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ، اے اللہ کوئی جواب نہیں ہوگا مولا، نبی بھی پوچھیں گے ہائے میرا امتی، میں تجھے کون سے دین پر چھوڑ کر کے آیا تھا، کون سا دین لے کر کے آیا اللہ، ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ، معاف کر دیجئے گا اللہ، اس وقت کی ذلت و رسوائی سے پہلے معاف کر دیجئے گا اللہ، نبی کے سامنے رسوا نہ کیجئے گا اللہ، ورنہ دوسرے انبیاء بھی ہمارے نبی کو طعنہ دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان امتوں کی فائل کتنی گندی ہے، ان کی گندی کتنی فائل اوپن ہو رہی ہے اللہ، نبی کے دل کو چوٹ لگے گی اللہ، نبی کا دل اے اللہ چکنا چور ہو جائے گا اللہ، امت کے احوال کو دیکھ کر مولا تڑپ اٹھیں گے اللہ، ساری زندگی تڑپے اس امت کے لیے اللہ، وہاں تو ان کو نہ تڑپائیے گا اللہ، پیارے اللہ معاف کر دیجئے اللہ، آج ہی معاف کر دیجئے اللہ، اس ماہ شعبان کی مولا کریم ہم آپ کو اس ماہ شعبان کا واسطہ دیتے ہیں اللہ، معاف کر دیجئے ساری امت کو، آنے والے ماہ مقدس رمضان کا واسطہ دیتے ہیں اللہ، ساری امت کو معاف کر دیجئے، امت کے مردوں کو معاف کر دیجئے، امت کے جوانوں کو معاف کر دیجئے، امت کے ایک بوڑھوں کو معاف کر دیجئے، امت کی ماؤں کو معاف کر دیجئے اللہ، ہم سب کی ماؤں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی بہنوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی بیویوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کی بیٹیوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے نواسے نواسیوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے پوتے اور پوتیوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے دادا دادی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، نانا نانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، سسرالی خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، دوست و احباب کو معاف کر دیجئے، ایسا اقربا رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، محسنین معاونین کو معاف کر دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے اللہ، امت کے ایک فرد کو معاف کر دیجئے اللہ، ہر ایک ایمان والے کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، ایمان کی، اعمال کی، عصمت کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، سب کی حفاظت فرما لیجئے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جانب سے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، آپ جس کو رکھے اس کو کون چک سکتا ہے اللہ، ہمیں یقین ہے آپ نے ماں کے پیٹ کے اندھیرے کو اندر بھی پالا ہے، آج تک بھی آپ ہی نے کھلایا ہے، آئندہ بھی آپ ہی کھلائیں گے اور آپ ہی عزت دیں گے اللہ، ہم درخواست کرتے ہیں اللہ، عزت دینے کے بعد میں اللہ ذلیل نہ کیجیے گا اللہ، ایمان دے کر بے ایمان نہ بنائیے گا اللہ،
پیارے اللہ ایمان دے کر بے ایمان نہ بنائیے گا اللہ۔ مولا کریم اے اللہ اس امت کو اے اللہ امت رفتہ عطا فرما دیجئے، بلندی عطا فرما دیجئے، عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے اللہ۔ امت کے ایک بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کے بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، امت کے بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرمائیے، مقروضین کی قرضوں کی اللہ ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے اللہ۔ ایک درخواست ہے، ہمارے بہت سارے علماء حفاظ نوجوان اللہ بے قصور مولا کریم اے اللہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ۔ پھر رمضان آ رہا ہے اللہ، خوشی کے دن چلے گئے بہت سارے، پھر اب خوشی کا دن آ رہا ہے، ماہ مقدس آ رہا ہے، اور پھر ان کے بچے تڑپیں گے، ماؤں کو ستائیں گے، دادیوں کو ستائیں گے کہ دادی رمضان آ گیا، ہمارے لیے عید کا سامان کب آئے گا، عید کے کپڑے کب آئیں گے۔ پیارے اللہ بچے کہتے کہتے عید کی شب بھی آ جاتی ہے، بچہ صبح سویرے عید کے دن اٹھتا ہے، گلی میں کھیلنے جاتا ہے تو دوسرے بچے نئے کپڑوں میں ہوتے ہیں، وہ بچہ ان بچے کو تانا دیتے ہیں، ارے آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تم گندے کپڑے میں کیوں آئے ہو، جاؤ نئے کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ وہ بچہ روتا ہوا آتا ہے، گھر میں دادی کا گلا پکڑ لیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، امی دادی آخر ہمارے ابو کون سی دنیا میں کپڑے لانے کے لیے گئے ہیں، اب تو عید بھی ہو گئی، بچوں نے کپڑے پہن لیے، لوگوں کے گھروں میں میٹھی چیزیں بن گئی، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بنانا، آخر امی کیا ہوا ہے، آخر کون سی دنیا میں ابو گئے ہیں لانے کے لیے۔ اللہ پیارے اللہ اس وقت پہ وہ ماں اپنے بچوں کو اپنے دل سے لگا کر اے اللہ یہ کہتی ہے میرے دل کے ٹکڑوں، میرے جگر کے پاروں، تمہارے باپ کو ظالموں نے پھنسا رکھا ہے۔ پیارے اللہ وہ ماں کہتی ہے بیٹا تم جاؤ روکھی پھیکی کھا کر عید منا لو، پرانے کپڑے پہن کر عید منا لو، اب میں کس کے دروازے پر جا کر تمہارے لیے دست دراز کروں، بھیک مانگوں۔ پیارے اللہ ادھر ماں روتی ہے، ادھر بچے روتے ہیں، ادھر بیوی روتی ہے، اللہ ان تمام کے آنسوؤں کا آپ کو واسطہ۔ اے اللہ کتنی کی بیویوں کے اللہ بینائی رو رو کر چلی گئی، کتنی کی مائیں دنیا سے روتے روتے چلی گئی، اللہ بیٹے کو آخری دیدار نہ ہو سکا ماں کا۔ پیارے اللہ ان تمام بچوں کے آنسوؤں کا واسطہ، جوان بیوی کے آنسوؤں کا واسطہ، بوڑھے ماں باپ کے آنسوؤں کا واسطہ، پیارے اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو وہاں سے باعزت بری فرما دیجئے، باعزت بری فرما دیجئے، اور امت کے اہل مال اہل ثروت کو مولا ایسی بیویوں کو ایسے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خوشی میں اپنی عید میں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا مال اوپر لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جن کی شادیاں ہو کر زمانہ بیت گیا ہے، ان کی گود اولاد سے خالی ہیں، کریم اللہ ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے، ان کی گودوں میں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام تھیوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما لیجئے، جن کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارے تمام مشائخ اساتذہ اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے اللہ، خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کے عمر کو دراز فرمائیے اللہ، ان کی اللہ صحت علیل چل رہی ہے اللہ، وہ بزرگ اللہ وہ تیرا نیک بندہ اے اللہ پوری امت کے لیے تڑپ رہا ہے اے اللہ، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ وہ سوتا ہے، رات دن امت کے فکر میں لگا ہوا ہے اللہ وہ ہمارے اوپر مولا کریم مثل صاحبان کے چھت کے ہے اللہ، ان کا سایہ دراز فرما دیجئے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اللہ، ان کے اہل خانہ کی دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجئے اللہ، ان کے تمام خلفاء کے عمر میں برکت عطا فرمائیے، کاموں میں برکت عطا فرمائیے، وقتوں میں برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے اللہ، اس عاجز کو بھی مولا کریم ہمت طاقت قوت عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، اپنے علم سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیے اللہ، مولا کریم ہم سب کو اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے پیارے اللہ، ہمارے تمام اے اللہ ذکر کو، عبادات کو، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کر رہے ہیں کیے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے، آنے والے ماہ مقدس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان المبارک کے روزوں کی، تراویح کی، تلاوت قرآن کی، دعاؤں کی، اعتکاف کی، سب کی مولا کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے، اہتمام کے ساتھ میں ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے پیارے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجئے اللہ، بری راہ سے، بری بات سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے
اللہ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، پیارے اللہ ان تمام کی اے اللہ جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ آپ بہتر جانتے کہ اس ایمان والے کے گھر میں کیا حالات ہے، کیا پریشانیاں ہیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے، ان میں سے بہت سارے بھائی دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت میں اے اللہ سب بچوں کے امتحانات ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان والے بچے بہت سارے APS کر رہے ہیں، اے اللہ کلیکٹری کا ایگزام دے رہے ہیں، اے اللہ 10ویں 12ویں کا بھی BSc کا بھی، اے اللہ اور مدارس کے طلباء نے بھی امتحان دیا ہے، اے اللہ ان تمام دینی اور عصری علوم والوں کو سب کو مولا کریم اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اللہ پیارے اللہ اس وقت میں مولا کریم بھی امت کی ضرورت ہے، آپ کے بندوں کی ضرورت ہے، اللہ امت کے اندر ایسے ایسے افراد پیدا فرما دیجئے جو بہترین دیندار وکیل بنے، بہترین دیندار جج بنے، اللہ پائلٹ بنے، اے اللہ پروفیسر بنے، اچھے انسان بنے، اللہ ایسے سب کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ بہت سارے بھائیوں نے میسج کیا کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، دعا کیجئے، کسی نے کہا APS کا ایگزام چل رہا ہے، کلیکٹر کا ایگزام چل رہا ہے، پیارے اللہ سب کو باعزت مولا کریم کامیابی عطا فرما دیجئے، سب کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس امت کے اندر مولا کریم ایسے ایسے افراد پیدا فرما دیجئے جو دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے بن جائیں، اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ذکر کیا، سورہ یاسین شریف، ختم خواجگان، اے اللہ درود شریف پڑھا، اے اللہ ان سب کو قبول فرمائیے، ان سب کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنی بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کی ارواحوں کو، ان تمام کی قبر کو اس کا مولا کریم ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ ان کی روحانیت کو مولا کریم ان سب کا ثواب پہنچا دیجئے، ان کی روحانیت کو ہم سب کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے، چھوٹے بڑے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، حضرت مولانا محمد سالم صاحب اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار، اے اللہ ہمارے ساتھی محبوب اور مولا کریم جتنے بھی مشفق ہیں، اللہ جتنے بھی محسن معاونین ہیں جو بھی جا چکے ہیں، ان تمام کی ارواحوں کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے، سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اللہ تیرے گھر کے لیے، اے اللہ تیرے گھر کے دیدار کے لیے عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں، سب کے سفر کو آسان فرمائیے، نکلنا آسان فرمائیے، سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، روضہ رسول کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے ایک محبوب، اے اللہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی، اے اللہ جناب عبدالسبحان صاحب وکیل، اے اللہ کچھ دن پہلے ہی آپ کی جوار رحمت میں گئے ہیں، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرمائیے، کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائیے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو بیوی کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما اسألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔